دین الہی، اللہ کا جو نظام ہے، جو دین ہے، وہ 5 قسم کے ہیں۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی قدم، کوئی بھی آپ کے بول، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی آپ جو اسٹیپ لیتے ہیں، کہ قدم اٹھاتے ہیں، آپ کے جتنے بھی اقدامات ہیں، جو بھی معاملات ہیں آپ کی روزمرہ کی زندگی میں یا 24 گھنٹے جو آپ انجام دیتے ہیں، یا ان میں سے وہ عمل، وہ فعل، وہ آپ کا بولنا یا حرام ہے یا واجب ہے یا مکروہ ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، یعنی کیا کہتے ہیں احکام 5۔ احکام 5 پورے دین کے بارے میں اگر انسان سیکھنے بیٹھ جائے تو شاید انسان کا زندگی کا جو نظام وہ معطل ہوگا۔ لہذا خدا و رسول نے واجب قرار نہیں دیا ہے، بلکہ جو مختلف مسائل ہیں وہ انسان کے اوپر واجب ہے سیکھیں۔ جیسے کہ آپ ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے گھر میں ضروریات زندگی رکھتے ہیں کہ مثلا یہ صبح چائے اور دوپہر کو کھانا اور فلاں اور بچے کی فلاں ضرورت ہے، گھر کے ضروریات کو دیکھ کے گھر پہ آپ ضرورت کی چیزیں رکھتے ہیں، اسی طرح مختلف مسائل بھی اپنے ساتھ رکھنا اور جاننا اور علم رکھنا ضروری ہے۔ اب آئے پہلی بات، مولا کا چاہنے والا کوئی بھی مر جائے، اگر ہم ظاہرا معاشرے میں ایک دن مرنا، ورنہ تو مولا کا چاہنے والا کوئی مرتا نہیں بلکہ وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور میں اس موضوع کو اس لیے نہیں چاہتا کہ الحمدللہ فضائل سے آپ سب واقف ہیں، مات علی حب آل محمد، مات شہیدا، مات مغفورا، مات مکتوبا بینا، یہ سب کا ہم جانتے ہیں، لہذا اس موضوع کو نہیں چاہتا ہوں کہ موضوع حضرت میں پرانی ہو جائے، تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جنازے سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں، حالت احتضار سے لے کر قبر تک، ان احکام میں ورثہ میں سے جو طبقہ اول ہے وہ مقدم ہے، کیونکہ آپ وراثت کے باب میں آپ پڑھتے ہیں، میراث کے باب میں طبقہ اول، طبقہ دوم، طبقہ سوم، تو اسی طرح ان احکام میں طبقہ اول اولا ہے۔ اگر وہ مثلا بیٹا موجود نہیں ہے، باپ موجود نہیں ہے، تو پھر طبقہ دوم کی باری آئے گی، باری ہے وہ فلاں فلاں۔ اگر طبقہ دوم بھی نہیں ہے پھر طبقہ سوم کی باری آ جائے گی۔ یہ ایک مطلب، کیونکہ شارٹ میرا ارادہ ہے، لہٰذا سرسری ہیڈنگ آپ کو بتا چلوں، کیونکہ آپ کے اوپر ہیڈنگ دی جاتی ہے، اس ہیڈنگ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب اولا ہے، سب سے پہلے کام کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ جن کے پاس میں بیٹھا ہوں یہ اللہ کی رحمت میں منتقل ہونے والا ہے، مرنے والا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ موت آسان ہونے کے لیے سورہ یاسین، سورہ صافات، آیت الکرسی، سورۃ الحمد اور قرآن اٹھا پڑھنا شروع کریں، تماشا دیکھتے ہوئے نہ رہیں۔ ایک کام، اور دوسرا کام کوشش یہ کریں مرنے والے کو زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ اس کو ورد کراتے رہیں، اور اس سے بھی اگر ممکن ہو تو پورا تلقین، اللہ جل جلالہ رب و محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام واولادہ الاحدى عشر ائمۃ والقرآن کتاب والکعبۃ قبلۃ، جو قبرستان میں تلقین پڑھتے ہیں وہ آپ ان کو دہراتے جائیں تاکہ اس کو یاد ہو جائے، نقش ہو جائے، اور اب جو آپ یاد کریں گے یہ کبھی بھولے گا نہیں۔ جس طرح آپ پیپر دینے جا رہے ہیں نا، پیپر دینے جب جا رہے ہیں تو پیپر میں بیٹھنے سے پہلے جو آپ کہاں سبجیکٹ ہیں ایک دفعہ سبجیکٹ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، وہ دماغ میں بیٹھ جاتا۔ اگر اس سال کا نام سنتے رہے پیپروں سے محمد سنتے رہے، لیکن اب جو اس کو دہرایا جائے گا وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ روک دیتا ہوں آپ،
کو وہاں لے جائیں جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس مصلی پہ بیٹھ کے ہر انسان ایک مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے, اپنے گھر میں جگہ بنایا ہوا ہے, آپ سب کے ہوں گے, تو اس کو وہاں منتقل کر دیا جائے تاکہ موت آسان ہو جائے. تو آپ جو عبادت میرے موت کو آسان کر سکتی ہے تو بعض پیغمبر کو بدلے کو آسان کر سکتی ہے. پہلا مرحلہ موت کی آسانی کے لیے آپ خدمت میں عرض کر دیا, اور مستحبات آپ کی خدمت میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کو, اس کو شہادتیں پڑھوا لیا جائے, کلمہ پڑھوا لیا جائے, تلقین کی جائے, تاکید کی جائے, بار بار تلقین سے دہرایا جائے. زبان پر جتنا وہ ادا کر سکتا ہے, وہ نہیں بھی کر سکتا ہے نا, اس کے بعد آپ بیٹا دہراتے رہیں, سنتا ہے نا آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے, آپ دہراتے ہیں جب تک آن بند نہیں ہوگی, جان نہیں نکلتے تب تک دہراتے رہے. یہ بھی ممکن ہے. پہلا مرحلہ. اگلا مرحلہ, آپ حالت جان کنی میں آپ جب محسوس کریں کہ جان نکل رہی ہے, کیا ہونا چاہیے؟ اس مرحلے میں انسان کو چاہیے جو سرانے پہ موجود ہے, جو اس کے پاس موجود ہے, اب یہاں سے بالکل توجہ کے ساتھ جو میں بتانے جا رہا ہوں, اب اس وقت سے لے کر کہ اس کی ابھی جان نکل تو قریب ہے, روح قبض ہونے کو ابھی قریب ہے, اس وقت سے لے کر غسل مکمل ہونے تک اس کا چہرہ اور پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف رخ ہونی چاہیے. تو جو ہو گئی بات بولنا سکتا نہیں, چہرہ اور پاؤں کی جو تلوے ہیں روح کا قبلہ ہونے چاہیے. کب تک؟ اس وقت سے لے کر, جان نکل رہی نا, آنکھ بند ہونے سے لے کر غسل مکمل ہونے تک اس حالت میں رکھتے کہ چہرہ اور پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف. ایک بات اور, اب غسل کے بعد پھر کنڈیشن چینج ہوگا. کیا ہونا چاہیے؟ غسل کے بعد اس کو ویسے رکھ لیا جائے جیسے نماز جنازہ کے لیے رکھ لیا جائے. دو بات. اب آئے دوبارہ, جان نکل گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ آنکھ بند کر دیں, منہ بند کر دیں, ہاتھ پہ سیدھا کر دیں, جتنا امکان ہے کر لیجیے گا. ٹھیک ہے نا, جتنا امکان ہو یہ کام آپ کر لیجیے گا, کیونکہ مستحب عمل ہے, آپ کے لیے ثواب ہے اور اس کے لیے ثواب ہے, اور یہ بہترین عمل ہے. کیونکہ مرنے کے بعد جو بخشش زدہ ہوتا ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے, ایسا کرنا چاہیے. اگلا مرحلہ, جان نکل گئی, آپ نے روبے قبلے کر دیا, فلان بھی کر دیا, ہم بھی بند کرا دیے, اس کو اس کے ہاتھ پہ سیدھے کر دیا, ہاتھ پہ سیدھے کر دیے. اب آپ کی ذمہ داری ابھی ختم. اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اوپر کوئی چادر ڈالنا چاہیے, ایسے کھول کے نہیں رکھنا چاہیے. ایک بات, اور اس کے سامنے بیٹھ کے بلند آواز سے چیخ و پکار سے نہیں رونا چاہیے جنازے کے پاس. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ایک کنسپٹ یہ ہے کہ جب تک غسل نہیں ہوتا ہے, قرآن میں نہیں پڑھے, دعا میں نہیں کرے, کچھ بھی نہیں کرے. ایسا ہے نا, میں بھی مطالعہ کر کے آیا ہوں, قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے. تو کیا بنے گا؟ صرف اتنا سا فرق ہے, ابھی آپ جو دعا کریں گے, جو قرآن پڑھیں گے, یہ منتظر رہے گا جسم پاک ہونے تک, اس کے بعد اس کے نامہ اعمال منتقل ہو جائے گا. جتنا آپ کسی کو میسج کر دیتے ہیں, میسج اس طرف والا ابھی وہ آف لائن ہے. آف لائن ہے تو آپ کا میسج تب تک رکا رہے گا جب تک جب موبائل وہاں سے آن ہوگا تو میسج ایٹومیٹکلی وہاں ڈائیورٹ ہو جائے گا. تو یہ بھی ایسا ہے, ایسا نہیں کہ فضول ہے, بول یا حرام ہے, ایسا نہیں. لہٰذا جتنا ہو سکے اس کے پاس قرآن, دعا, مناجات, اور باقی اس کے پاس چیخنا, چلانا, رونا, زور زور سے رونا حرام نہیں ہے. نہ خدا نے رونے کے اوپر حرام کا فتوا لگایا, نہ رسول نے, نہ ائمہ نے, نہ ہمارے مجتہدین نے. رونا حرام نہیں ہے, تو چیخ و پکار سے بالکل اس طرح, ٹھیک ہے نا, اس طرح رونا یہ شرعاً حرام کی گئی ہے, مکروہ ہے. ایک بات اور, کیا کرنا چاہیے؟ جتنا جلد ہو سکے غسل کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تک میسج پہنچانا چاہیے, تاکہ شام و شوکت سے اس کا جنازہ ہو اور زیادہ سے زیادہ شرکت ہو. اگر زیادہ شرکت ممکن ہے تو جتنا ہو سکتا ہے آپ لیٹ کریں, حرام نہیں ہے, مستحب ہے, تاکہ سب اس عبادت میں شریک ہو جائیں.
میں روایت کو سنانے والا ہوں، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے اس روایت سے، اور خوش ہونا بھی چاہیے مومن کو۔ تو اب میں ذکر کر رہا تھا کہ غسل جلدی ہونی چاہیے، غسل کے بعد نماز جنازے بھی جلدی اور دفن بھی۔ اب یہی پر آپ کو روک دیتا ہوں، جنازے کو جب قبرستان کی طرف غسل، میں تفصیل بتاؤں گا تو بہت طولانی ہو جائے گا، لہٰذا میں آگے بڑھتا ہوں۔ ان تمام امور میں نے پہلے آپ کو بات بتا دیا، تقیہ اول اولاد، بیٹا ہے بیٹا غسل دے، بھائی ہے بھائی غسل دے، باپ ہے باپ غسل دے، بانجے ہیں بھتیجے ہیں، یہ غسل دینے تھوڑے رشتے غسل دینے میں اولاد ہے، یا کسی کو اجازت دے وہ جا کے غسل دے دے، کیونکہ حق ان کا ہے، یا خود غسل دیا کسی کو اجازت دے دے۔ بات بن گیا؟ بالکل دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اب آئے غسل کے 3 غسل، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ یہاں پر تو ایک عجیب بھی بات سناؤں، آج تک جو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا 18 سال کم سے کم اس علاقے میں کہنا عمل میں وارد ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ہر ایک کتراتا ہے غسل جیسے جان چھڑاتا ہے۔ اب شمار مومنین ہے جو خود پڑھتے ہیں۔ آج میں نے امام صادق آل محمد سے روایت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں غسل دینے والا جب تو بتائیں کہ اللہ کا نیت کر کے جب غسل دیتا ہے میت کو، تو غسل کو پاک کر لیتا ہے، تو میت کو غسل دے کے پاک کرنے سے پہلے وہ کریم پروردگار اس غسل دینے والے کو ایسا پاک کرتا ہے جیسے شکم مادر سے دنیا میں آیا ہے۔ یہ روایت جو بھی پڑھ کے آیا ہوں، اور دوسری روایت میں نے پڑھا نہیں استاد سے سنا، وہ کہ جب میں زندگی کر رہا تھا ایک برجستہ استاد سے میں نے سنا، اس نے فرمایا کہ روایت میں ہے کہ ہم نے غسل دینے کا پورا ثواب نہیں بتایا، اگر بتاتے تو غسل کے حوالے سے لوگ قتل و غارت گری میں مبتلا ہوتے، ایک کہتا میں غسل دوں گا دوسرے کہتے میں غسل، اس لیے ہم نے کوئی فضیلت بیان نہیں کی۔ لہذا آپ سیکھیں غسل دینا، کفن دینا سیکھیں، ہر ایک اپنے اوپر واجب سمجھ کے یہ سب سیکھے، یہ سب سیکھ، پہلے غسل نہ دے کوئی آگے بڑھے، اور اس کے لیے فاستبقوا الخیرات، نیک کام میں ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو، سبقت حاصل کرو۔ اسی لیے شریعت نے سبقت کو در نظر رکھ کے، مقابلے کو در نظر رکھ کے، اس مقابلے کو در نظر رکھ کے کہا کہ تقوی اولا مقدم، وارث مقدم۔ لیکن ہمارے معاشرے میں فٹ اس لیے کہتا ہے کوئی دینا ہی نہیں چاہتا، اجازت دینے کی کیا کر دیں، لہٰذا آپ ذہن بنائیں ہم نے اپنوں کو اور اپنے مومنوں کو غسل دینا ہے، یہ فضیلت ہم نے کما، مشکل کام بھی نہیں ہے، دو دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ سیکھ لیں گے، ضرور ایسے کیجیے گا، اور اپنے ساتھ دفن ہمیشہ رکھنا مستحب عمل ہے، لیکن میں بہت بڑے مطالب اور ظاہراً آخری مسئلہ، اس کے بعد اگر نہیں تھکیں گے تو 2 مسئلے اور بڑا تھک جائیں گے، میں آؤں گا اصل موضوع کی طرف۔ آخری مسئلہ جو تاکیدن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ خود بھی عمل کریں، دوسروں تک پیغام پہنچا بھی دیں، دوسروں تک پیغام پہنچا بھی دیں۔ بولا امیر المومنین علیہ السلام، آپ کو روک رہا ہوں مسئلے کی وہ اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ امیر المومنین جب 40ویں دن تیار ہوئے، یہ پتہ نہیں ہو رہا تھا، علی جب تیار ہوئے اللہ کے رسول کے محضر میں آئے کہ یا رسول اللہ کی حکم ہو، کوئی حکم ہو، مرحب کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی حکم ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا علی پہلے اسلام کی دعوت دو، پھر روکا یا علی من ان یہدی اللہ علی یدی افضل لک مما طلعت علیہ الشمس والقمر، یا علی تیرے ہاتھوں ایک شخص کی ہدایت ہو جائے، ایک شخص کی ہدایت ہو جائے تیرے ہاتھوں، یعنی کیا مطلب؟ ہدایت تو اللہ کی ذات ہے، لیکن تیرے وسیلے سے، تیرے
والقمر، یہ علی یہ ایک شخص کی ہدایت تمہارے لیے بہتر ہے ہر اس چیز سے جس کے اوپر سے سورج اور چاند طلوع کر لیتے ہیں اور غروب کر لیتے ہیں۔ مجھے اور تھوڑا حوصلہ مل رہا ہے مسائل بیان کرنے کے، ورنہ سننے کی یہاں پر آپ نہیں ہے جیسے مسئلہ بیان کر۔ اب ہدایت سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک تیرے ہاتھوں ایک شخص کی ہدایت کرے، کیا مطلب ہے؟ آیا ہدایت سے مراد ہے ایک کافر کو مسلمان بنا، شیعہ بنا؟ نہیں، کسی کو وضو نہیں پتا ہے وضو سکھاؤ، ہدایت ہو گئی۔ کلمہ نہیں پتا کلمہ سکھاؤ، ہدایت ہو گئی۔ قراءت صحیح نہیں، قراءت سکھاؤ، ہدایت ہو گئی۔ سجدے میں جا رہے تو پاؤں اس طرح پر لٹکا کے رکھا ہوا ہے، ساتھ آدھا نہیں رکھا ہوا ہے، نماز کے بعد بیٹا یہ جو آپ نے کیا ہے نا پاؤں ایسے رکھنا چاہیے، مہر اس طرح ساتھ آدھا کے رکھنے کے بعد ذکر پڑھتے ہیں بیٹا۔ یہ آپ گویا دنیا و ما فیہا کے ان تمام چیزوں سے تیرے لیے اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اللہ کو بہانا چاہیے تجھے جنت لے جانا۔ لوگ آپ جنت کے لیے بنائے گئے، جہنم کے لیے نہیں۔ اب آئیں میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ خود بھی عمل کریں۔ جو مسئلہ آپ جانتے ہیں دوسرا نہیں جانتا ہے ان کو عبادت سمجھ کے بتا دیں، بھلے وہ تھوڑا غصہ بھی کرے یا کہ کیا کرے گا یار، ناراض نہ ہو جائے یار، بدتمیزی نہ کرے یار، پتہ نہیں یہ کیسا ہے اس کی جان نہیں جانتے ہو۔ علی والے کو دنیا میں جانے نہ جانے، قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں، صرف علی کی ولایت کا رشتہ قائم ہے۔ وہ کل تو تمہارا بھائی آج بتا دو، کل قبرستان پہ میرے ایک برادر نے کہا یہ اس طرح ہے، اچھا لگا مجھے بتا دیا۔ ضروری ہر چیز میرے نالج میں ہو سکتا ہے کتاب کو معلوم ہو، آپ بھی مولوی کے دن میں تھوڑے بتا دیں، غلط میں کہوں گا یہ اس طرح ہے، صحیح ہے تو بتائی کیوں گا؟ لہٰذا بتانے کی عادت ڈالیں، دماغ میں جائے میں غلط کر رہا ہوں اس کو بتا دیں، دماغ میں صحیح نہیں بیٹھا بتا دیں، کوئی چیز غلط ہو رہی ہے آپ بتا دیں اس کو اچھے انداز میں، جیسے کہ مولانا امام حسن حسین نے ایک بزرگ کو وضو سکھایا تھا۔ اب آئے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کیونکہ سوچ یہ ہے کہ میرا گھر کا فرد دنیا سے دیا ہے تو جانداری میں دوں، قبر میں بھی اتاروں، مٹی میں ڈالوں، یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ایسا ہے نا، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن عبادت وہ ہے جسے خدا و رسول عبادت کرتے ہیں۔ خدا و رسول کا حکم کیا ہے؟ خدا و رسول کا حکم یہ ہے کہ آپ بیٹا باپ کو کندھا تو دے سکتا ہے، بیٹا باپ کو کندھا تو دے سکتا ہے، لیکن قبر میں نہیں اتار سکتا۔ پورے رشتے جتنے بھی ہوں پورے توجہ سے، پورے رشتے مثلا اولاد، بانجے، بتیجے، بھائی، باپ، پورے رشتے جتنے ہیں یہ سب اپنے عزیز کو نہ قبر میں اتارے نہ اس کے اوپر مٹی ڈالیں نہ پتھر، لیکن قبر سے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں کریں گے۔ بس مسائل کا سلسلہ یہاں میں روکتی ہوں، کیوں روکتی ہے؟ کیوں قبر نہ اتارے؟ کیوں نہ اتارے عزیز؟ وہ اس لیے نہ اتارے، شہید اول نے جو نمہ لکھا ہے، آیت موجود ہے، شہید اول نے جو نمہ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ عزیز اللہ ینزلوہ و اللہ 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 اللہ، اب میں نے اتارے یہ نہ کر یہ نہ کر یہ نہ کر۔ ایسا حیران رہتا تیری عبادت میں کیوں منع ہے؟ لیکن کراہت سجدہ یہ بھی دیکھنے حرام نہیں ہے، اگر سب تماشے دیکھنے والے ہوتا تو اترنا پڑے گا، یہ حرام نہیں بتا رہا ہوں، مکروہ ہے کراہت سجدہ، دوسرے ہیں آپ ہی جاؤ، یہ کام کون کرے؟ یہ کام قبر میں اتارنے والا مٹی والا حق غلط، یہ عبادت آپ ہمسائیوں کے لیے چھوڑ دیں، دوستوں کے لیے چھوڑ دیں، دوسرے رشتہ داروں کے جو تھوڑے رشتے نہیں ان کے لیے کبھی عبادت چھوڑ دیں، یہ آپ انجام نہ دیں۔ شہید اول نے یہ حکم بیان کیا ہے،
یہ کام نہ کریں. اور شہید ثانی نے اچھا وقت صاحب تشریف فرمائے. شہید ثانی نے اس کا علت اور وجہ یہ بیان کیا ہے قبر میں اس لیے نہ اتارے, مٹی اس لیے نہ ڈالے, قبر میں اس لیے اس کو نہ دبوچے کہ وہ اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. دلیل یہ ہے قبرستان میں اتارنے سے کوئی 3 میٹر پہلے, 3 گز 3 میٹر تقریباً پہلے جنازے کو روک دیا جاتا ہے اور وہاں سے 3 دفعہ اس کو ٹھہراتے ہوئے ترغیب دیتے ہوئے اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس خوفناک منظر کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے, ورنہ اس کے یہ دل اٹھ کے حق تک آ جاتا ہے, اتنا بے برداشت ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ تھوڑا سانس لے, وہ تیار ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں نا, جب مجمع دیکھتا تو یقین ہی نہیں آ رہا مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے, مجھے اکیلے چھوڑ کے چلے جائیں گے, تنہائی میں یقین ہی نہیں آ رہا انسان ہے. اور روح جنازے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے الگ ہے, ہاں جسم میں نہیں ہوتا ہے, روح ساتھ ہوتا ہے, سب ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کون آئے. ایک دفعہ خیال آتا ہے یہ میرا بیٹا, یہ میرا دوست, یہ میرا بچپن کا دوست, یہ میرا بھائی, یہ میرا فلاں, مجھے ایسے چھوڑ کے جائے گا تنہائی میں, کوئی نہیں سکتا. یقین نہیں آ رہا ہوتا, یقین نہیں ہوتا. جیسے جیسے قبر نزدیک ہوتا جا رہا ہے اب یقین پیدا نہیں کر کے کیا کرے گا, ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے. تو اب اس خوف سے نکلنے کے لیے سانس لینے کا موقع دیا جاتا ہے. 3 دفعہ جنازے کو روکتے ہیں. بات واضح ہو گئی. ایسا ہے نا, آپ کے سامنے قبر سے تائید ملے گا. تو ابھی عزیز قبر میں نہ اتارے, وجہ میں نے آپ کو بتا دیا, کیونکہ جس بات کے لیے وہ تیار نہیں ہے وہ اس کے عزیز انجام میں کبھی راضی نہیں ہوتا. لہٰذا وہ کھولے رشتے جن سے توقع نہیں ہے وہ یہ کام نہ کرے. یہ کام تو ہونا ہے, یہ کام کسی اور کے ذریعے ہونا چاہیے. ایک بار ضرور پڑے ہونے والے بہت یہ ہو گئے ہیں تو اسی سلسلے میں آگے بڑھاؤں. تھوڑا فوریت ہے تو میں تھوڑا مسالے میں پیش کر دوں. موت کسی کو بتا کے فون کر کے میسج دے کے نہیں آنے والی. دن بلایا مہمان. لا تدری نفس بأي أرض تموت. کسی نفس کو نہیں پتا کہاں اور کیسے، لیکن مرنا یقینی ہے، سب کو پتا ہے. ایسا ہے نا؟
قبر اما حفرۃ من حفران النیران و اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ اس کو بند ہوتے ہوئے دکھایا جائے گا، جنت کا سیر کرے گا، اپنا منزل دیکھے گا، آنکھ بند ہوتے ہوتے ہی دیکھے گا، اور دوسرا نہیں اگر خدا ہی نہ کرتا اگر اس طرف ہے تو جہنم بھی اس کو دکھایا جائے گا کہ تمہارا صحیح ہے نا؟ تو پھر اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا الثلاث، اولاد آدم کے جب آنکھ بند ہوتے ہیں تو نامہ اعمال وہ فائل چیپٹر کلوز، فائل بند ہو گیا، الا الثلاث سوائے 3 افراد جن کا نامہ عمل کھلا رہے گا۔ وہ کون خوش نصیب ہیں، وہ کون پاکمال لوگ ہیں جن کا نامہ عمل مرنے کے بعد کھلا رہے گا؟ ان میں سے پہلا وہ جنہوں نے اولاد کی اچھی تربیت دی، اچھی اولاد کی تربیت دی۔ آغاز سے مطہر جہاں بیٹھے ہیں ظاہر کرائے، جب یہ جہاز پہ ملازمت کر رہے تھے سمندری جہاز پہ، جب وہاں سے جمع پونجی لے کے آئی نا، سب سے پہلے میرے پاس آیا آپ پہلے خود کا حساب کریں۔ یہ بزرگوں کی دعاؤں کا صلہ ملتا ہے کہ ایسے راتوں رات ایسے افراد نہیں بنتے، اسی لیے شریعت کا حکم ہے لڑکے کا رشتہ دیکھنا ہو تو باپ کو دیکھ کے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کرو، اگر بیٹی کے بارے میں فیصلہ کرنا تو ماں کو دیکھ کے، کیونکہ عادتیں والدین کی اولاد کے اندر آتی ہے۔ تو یہ اور ہمارے شیخ رہبر صاحب کا جو فرزند حکمت، یہ دونوں میرے پاس خود کا حساب کرنے کے لیے جب فائل ہو کے آئے تھے پہلے جمع پہنچ لے کے میرے پاس پہنچے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس دور میں نماز روزہ حج سے سب سے مشکل کام اپنے کمائے ہوا اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، بہت مشکل کام ہے اس دور میں۔ جب اس میں پکا ہے تو باقی میں بھی پکا ہے۔ ایسے اولاد اگر انسان نے تربیت کی ہے، صالح اولاد ہیں، وہ اپنے والدین کو کبھی فراموش نہیں کرتے، والدین کے قدردان ہوتے ہیں، بلکہ جانے کے بعد اور ان کو یاد کرتے ہیں اپنی نیکیوں میں۔ ایک اور دوسرا وہ جس کا نامہ عمل کھلا رہے گا، کوئی کتاب کی شکل میں، شاگرد کی شکل میں۔ جلال رضی اللہ صاحب اتنے عرصے سے یہاں پر شاگرد کتنے نجف ہو چکے ہیں، کتنے مشن اور پھول دے چکے ہیں۔ ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، صرف نظروں سے آپ سے دور ہو گئے، باقی وہ اپنی شاگردوں کی شکل میں، کتاب کی شکل میں زندہ ہے۔ جب تک لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور تیسرا کسی نے کوئی روڈ بنایا ہے، کوئی مسجد بنایا ہے، امام بارگاہ بنایا ہے، یا کسی غریب کو فیس دے کے تعلیم حاصل کرایا، نیکیوں میں جتنا خرچ کیا ہے، جب تک لوگ استفادہ کر رہے ہیں، نفع پہنچ رہا ہے، اس نفع کی شکل میں زندہ ہے، نامہ اعمال کھلا ہے۔ الا الصلاۃ، بس میں یہاں سے نہیں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، شب ایمان پڑھتے رہیں، قرآن کو زدے کی ختم کریں روزے، اور جو کچھ وہ بھی سب دے کے غریبوں میں کمدار ہو جائیں، بچوں کو 3 روٹ مثلا 3 دن کا بھوکل۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، صرف ایک جملے میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ پہنچا دوں گا۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان ہے، میں نے آپ کو عرض کیا مولا کی دیدار ہوگی۔ عمل اتنا کرو اور ایسا کرو جب مولا کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے اور ہم مولا کی زیارت کرنا چاہیں، ہم اس قابل ہوں کہ نظروں اٹھا کے مولا کی دیدار کر سکیں۔ اتنا عمل کرو۔ ایک نوجوان دوڑ کے آتا تھا مسجد میں، تھوڑی نماز پڑھ کے باہر جاتا تھا، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، مولوی نے پکڑ ادھر آؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ سمجھ گیا کہ مولانا کیا کہنا چاہتا، مولانا کیا کہنا چاہتا سمجھ گیا۔ مولانا نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہوں، آپ سمجھ رہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح نہیں پڑھنا، جلدی نہیں پڑھ کے چلا جاتا، میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہوں۔ تو کیوں آتے ہو؟ کیا کرو؟ کیا کہ یہ صرف خدا کو بتانے کے لیے آتا ہوں کہ میں باغی نہیں ہوں۔ آپ مولا کو کام نہ ایسا نہ ہو
کہیں نہ کہیں جا کے اپنے مولا سے ملے کہ دیکھنے والے کہیں یہ علی کا نوکر تھا. بس ختم. جناب حارث حمدانی کا جو واقعہ ہے مختصر. حارث حمدانی مولا کی زیارت کے لیے آئے. ایک دن دو دن جتنے دن بیٹھنے کے بعد جب واپس جا رہے تھے, مولا سے خداحافظی کر کے مولا دروازے پہ کھڑے ہیں, آگے جا رہے تھے. مڑ مڑ کے بار بار مولا کو دیکھ رہے تھے, مڑ مڑ کے مولا کو دیکھ رہے تھے. مولا سمجھ گئے کہ حارث حمدانی کیوں دیکھا. مولا نے بلایا حارث حمدانی کو. مولا نے کہا حارث رو رہے ہو, مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو, پریشان ہو. کہا نا مولا پریشان ہوں. کیوں؟ اس لیے پریشان ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمدان جو آج میں جا رہا ہوں اپنے شہر میں, وہاں موت آئے, دوبارہ دیدار نصیب نہ ہو. یہ غم مجھے رولا رہی ہے. مولا نے فرمایا کہ یا حارث حمدان من یمت یرانی مومنا او کافرا. اے حارث حمدانی, جو کوئی بھی مر جائے وہ مومن ہو یا کافر, جب تک علی کو نہ دیکھے گا نہیں مرے گا. غلامی ہے فرماتے ہیں کہ یعرفنی وعارفہ. مرنے والے جب مجھے دیکھے گا, بھلے دنیا میں علی کا نام کیوں نہ سنا ہو نا, وہ معرفت کے ساتھ مجھے دیکھے گا, پہچانے گا مجھے, اور اس کو پہچانوں گا. لیکن دونوں کی پہچان میں فرق ہے. یعرفنی وعارفہ ولکننی اعرفہ بحسبہ ونسبہ. وہ مجھے پہچانے گا کہ یہ وہ امام ہے جس کے اطاعت میرے اوپر فرض کر دی گئی, پہچانے گا. لیکن وہ اسے کچھ اس کو پہچانوں گا. آپ جانتے مالک کشتہ نے کہا کہ مولا آپ کی جنگ آپ نے زیادہ مارے ہیں, میں نے زیادہ مارے ہیں. مولا نے کہا کہ یہ مالک تجھ میں مجھ میں فرق ہے, میں تیرا مولا ہوں. کیا مطلب مولا کا مارے تو برابر ہے. مولا نے کہا کہ میں نے کچھ در کچھ دیکھ کے میں نے مارا ہے کہ اس کے نسل سے کوئی مومن کا جہاں ممکن وہاں میں نے چھوڑ دیا ہے, نسلوں کو دیکھ کے میں نے مارا ہے. یہی وجہ مانی کہتے ہیں کہ مولا شاید یہی وجہ ہے کچھ لوگ سامنے سے بھی گزر کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور خود کا پیچھا کر کے مارتے تھے. شاید یہی وجہ ہے. درود پڑھو محمد محمد. حارث حمدانی من یمت یرانی, جو بھی مرے گا مجھے پہچانے گا, مجھے دیکھے گا. یعرفنی وعارفہ, پہچانے گا, میں اس کو پہچانوں گا. وعارفہ بحسبہ ونسبہ. مولا فائدہ کیا ہوگا, میرا سوال ہے مولا فائدہ کیا ہوگا دیکھنے کا. مولا فرماتے ہیں اقول لملک الموت ھذا لی وھذا لک. میں ملک الموت سے کہوں گا اے ملک الموت یہ میرا بندہ ہے. کیا ہوتے ماجی مانو ہے, یہ میرا بندہ ہے اور یہ تیرا بندہ ہے. اس کا کام مجھ سے ہے, یہ تیری مرضی ہے, جیسے وہ قبض کر دو. خبر میں بھی آئی, خوشی میں بھی آئی, میزان میں بھی آئی, جنت میں بھی آئی, اور دروازے میں بھی آئی, اور اب علی بٹی کی آواز میں بھی آئی. عالمی کے جانے قربان ہو. دنیا والوں پر اتنے شفیق بات تھے, دنیا والوں کے بھی اتنے شفیق تھے کہ مولا کو جب جنازہ دفن کر کے حسنین علیہ السلام اولاد علی جب واپس لوٹے, دیکھا گیا کہ خرابہ سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. مولا حسن آگے بڑھے, دیکھا تو ایک نابینا بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اے میرے مونس و مددگار, ہے میرے مونس و مددگار. مولا نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو, کیا پریشانی ہے. کہا کہ ایک فرد میرے پاس آتا تھا, ایک شخص میرے پاس آتا تھا اور میرا سر اپنے زانوں پر رکھ کے دیواریں بنا کے میرے منہ میں رکھتا. آج 3 دن ہو گئے میرے پاس وہ نہیں آیا, اگر خدا خیر کرے. مولا امام حسن نے فرمایا کہ آئے اس کا نام جانتے ہو, تو بتایا ہے. کہا کہ جب بھی میں نے نام پوچھا انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, کبھی نام نہیں بتایا.
مولا حسن نے کہا کہ اللہ تجھے صبر دے، وہ میرے قریب بابا تھے جو بحراب میں مارے گئے، شہید ہو گئے۔ اتنے شفیق ایک کوپا کے یتیم بچوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ تھا، تو ایسے شفیق باپ کا اپنے اولاد کے اوپر کتنے شفقت کا ہاتھ ہوتا۔ ہمارے عابد انکل کے تنسیاں بھی تھی، جوان بیٹا بھی، باپ کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا دنیا میں، کوئی بدل نہیں ہوتا ہے۔ میں 50-55 سال کا ایج ہے اس وقت میرا باپ میں کہ میں بھی یتیم ہوں۔ باپ کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، دنیا کا کوئی بھی شیء باپ کی جگہ نہیں لے سکتے، باپ باپ ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے مہربان باپ، ایسے عظیم باپ، اچانک بیٹیوں کے کانوں میں آواز آئی، الا قد قتل امیر المؤمنین لقد تهدمت ارکان الهدى، اے لوگوں کو پڑھنے کے قابل نہیں رہا، میرا اپنے علی مارا گیا۔ یہ آواز نبو کلثوم کی کانوں تک پہنچی، عباس حسنین کے کانوں تک پہنچی، علی کے اولاد دوڑتے ہوئے مسجد تک پہنچے۔ آبا کو جس حال میں دیکھا، اپنے خون میں غلطہ میں مولا حسن نے جا کے باپ کا سر اپنے داروں پہ رکھا۔ میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن، پہلے جماعت الجماعت والجماعت والجماعت، بیٹا حسن پہلے نماز جماعت قائم کرو، لوگ انتظار میں جماعت کے لیے، اس کے بعد اپنے بابا کو سہارا دینا۔ امیر المومنین نے کو دیوار کا سہارا دیا گیا، مولا امیر المومنین نے اشاروں سے نماز ادا کی، امیر المومنین نے اشاروں سے نماز زندگی میں پہلی بار ادا کی۔ مولا حسن نے امامت کرائی، مولا امیر المومنین کو گھر کی طرف لے کے آئے۔ جب قریب آئے میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن اب قریب آیا، آ رہا ہے، محسوس کر رہا ہوں۔ میرے مولا حسن نے فرمایا بابا گھر قریب آیا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن میرا سوچ سے کیوں بولا ہے کہ کروں کو بابا یہ سب میرے چاہنے والے ہیں، یہ سب میرے جانسار ہیں۔ مولا نے کہا کہ بیٹا علی کا غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ایک میرے بیٹوں کی آوازیں میں مہارت دوں۔ مولا علی کو گھر کے قریب لایا گیا۔ جب قریب آیا میرے مولا نے کہا کہ مجھے سہارا دو، میں اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے اپنے اولاد کے پاس جاؤں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ بابا آپ خود نہیں چل سکتے سہارا کے ذریعے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ بیٹا زینب اس حال میں دیکھیں گے تو کیا حال